الحمدللہ ہماری ڈیڈ باڈیز ریکور ہو گئی ہیں، کیونکہ جو چیز میں وہاں پہ دیکھ کے آیا ہوں پوری کی پوری فیملیز وہ چلے گئی ہیں اور ان کا پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. معصوم 3 سالہ بچہ ہادی جس کی ڈیڈ باڈی مل گئی تھی، آج نماز جمعہ کے بعد آہوں سسکیوں کے ساتھ معصوم ہادی کو سپرد حق کر دیا گیا. نماز جمعہ کے بعد ہادی کی تدفین کی گئی. 9 ڈیتھ کی جو ہے کنفرمیشن کی گئی ہے جی بی حکومت کی طرف سے. دیوسائی کا مقام ہے، اسے بند کر دیا گیا ہے. شارع بابو سر کو جو ہے بند کر دیا گیا ہے. السلام علیکم جی. لودھرا کی فیملی جو کہ سیلابی ریلے کی نظر ہو گئی تھی، ان کا معصوم 3 سالہ بچہ ہادی جس کی ڈیڈ باڈی مل گئی تھی، آج نماز جمعہ کے بعد آہوں سسکیوں کے ساتھ معصوم ہادی کو سپرد حق کر دیا گیا. شاہدہ اسلام میڈیکل کالج لودھرا کے گراؤنڈ میں 2:30 پہ آج نماز جمعہ کے بعد ہادی کی تدفین کی گئی، اور یہ جو منظر تھا انتہائی دردناک تھا. آپ کو آج کے ویلاگ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کل جب تدفین کی گئی تھی ڈاکٹر مشال کی اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر سعد ہیں ان کے بھائی فہد کی، تو اس کے بعد جو بات کی تھی ڈاکٹر سعد نے میڈیا کے ساتھ، اور جو ویڈیو کلپ ہے اس وقت وہ بھی وائرل ہے. ان کے الفاظ کا چناؤ جو انہوں نے کہا، انہوں نے ان کی پوری جو گفتگو تھی اس میں 2 اہم چیزیں تھیں. ایک تو انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ آپ اندازہ لگائیں ویورز کے جذبہ ایمانی جب ہوتا ہے تو انسان کس قدر مضبوط ہوتا ہے. ڈاکٹر سعد جس کو ہم نے پہلے بھی ویلاگز میں جب میں نے ان کی وہ ویڈیو دیکھی جو کہ وائرل تھی، جب وہ اپنے بھائی کو اور اپنی بھابھی کو ڈھونڈ رہے تھے، تو ان کا جو جذبہ تھا اس سے اندازہ ہو رہا تھا. لیکن عین جنازہ ادا کرنے کے بعد ایک بھائی جس نے اپنی بھابھی، جس نے اپنے معصوم بچے اور جس کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہو، باقی بھی ساری فیملی زخمی ہو، اس کا اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں ڈیڈ باڈیز مل گئی ہیں. وہاں پر اور بھی ایسی فیملیز ہیں جن کے بیچارے اور پوری کی پوری فیملی پانی میں بہہ گئی ہیں، لیکن وہاں کوئی عطا پتہ نہیں ہے. انہوں نے شکر اس بات پر کیا کہ میرا جو بھائی تھا، میری جو بھابھی تھی اور میرا جو معصوم بچہ ہے جو جگر گوشہ ہے، اس کی کم از کم ڈیڈ باڈی تو مل گئی، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا. اب ڈاکٹر سعد کی جو بات تھی، گفتگو تھی، اس میں 2 اہم باتیں جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا. نمبر 1 ان کا جذبہ ایمانی، اور دوسرا جو سب سے اہم ہے وہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پر فیملیز بہہ گئیں. اب کنفرم فگر جو ہے وہ تو ابھی ہم کوٹ نہیں کر سکتے، لیکن جی بی حکومت کے جو ترجمان ہیں فیض اللہ، انہوں نے جو ہے وہ کچھ فگر جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور انہوں نے جو فگرز شیئر کیے، ابھی میں آپ کو فگرز بتا دیتا ہوں، پھر دوبارہ ہم ڈاکٹر سعد کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان کی فیملی کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں، تاکہ کس قرب میں اس وقت ڈاکٹر سعد کی فیملی ہوگی، کتنا بڑا ان کا نقصان ہو گیا. پہلے میں فگرز شیئر کرتا ہوں. اب تک جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں، ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، تو 9 ڈیتھ کی جو ہے ڈیڈ باڈیز کی کنفرمیشن کی گئی ہے جی بی حکومت کی طرف سے. جی بی حکومت کے جو ترجمان ہیں فیض اللہ، ان کی طرف سے، جن میں سے 2 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں. بچوں میں یہ معصوم ہادی بھی شامل ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جی بی حکومت کی طرف سے کچھ سٹیپس اٹھائے گئے ہیں، اور جو دیوسائی کا مقام ہے، جو ٹورسٹ پوائنٹ ہے، اسے بند کر دیا گیا ہے. شارع بابو سر کو جو ہے بند کر دیا گیا ہے اس وقت ٹورسٹوں کے لیے. اور یہ جو ساری شارع جو بابو سر ہے، یہ ساری کی ساری مکمل طور پر اس وقت سیاحت کے لیے بند ہے. اب دیر آئے درست آئے، لیکن ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب ایک بڑا سانحہ ہو جاتا ہے، وہ سانحہ اگر میڈیا میں رپورٹ ہو جائے تو پھر تو حکومت کو جو ہے وہ ہوش کے ناہن آ جاتے ہیں، یا سوئی ہوئی حکومت جاگ جاتی ہے. لیکن یہ پہلے ہی اگر بند ہوتا ہے کہ مقامات، یہ جو آج جی بی حکومت نے جو ہے یہ سٹیپ اٹھایا کہ شارع بابو سر کو بند کیا، دیوسائی کو بند کیا ہے. میں ہمیشہ پھر یہ کہتا ہوں کہ عوام تو چلیں نہیں دیکھتی فور کاسٹ، یا عوام اگر این ڈی ایم اے کا الرٹس نہیں دیکھ رہی، تو جی بی حکومت تو دیکھ رہی تھی. تو جی بی حکومت نے پہلے یہ مقامات بند کیوں نہیں کیے؟ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ آپ نے لوگوں کو مرنے دیا، لوگ مر گئے، اتنا بڑا ایک نیشنل ایشو بن گیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ کہا کہ چلیں اب جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہ مرنے سے بچ جائیں. تو حکومت کا یہ کام نہیں ہوتا، حکومت پہلے سے سٹیپ اٹھاتی ہے. تو حکومت کے جو ہے وہ کام یہ نہیں ہوتے، حکومت ہمیشہ پری ایکٹیو ہوتی ہے، وہ پہلے سے جو ہے وہ سوچتی ہے اور پہلے سے پلان کر کے رکھتی ہے. جی بی حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے، اور میں نے پچھلے ویلاگز میں کہا، پچھلے ویلاگز میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ بھی کہا کہ ساری کی ساری ہمیں ذمہ داری حکومت پر نہیں ڈالنے دینی چاہیے، لوگوں کو دیکھ کر جانا چاہیے. لیکن یہاں پر لوگوں کو دیکھ کر جانا چاہیے،
یہ ہم اصلاح کے طور پر کہہ سکتے ہیں پبلک کو، لیکن حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے عوام کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنا، جو کہ آئین کہتا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کے ڈیزاسٹر دیکھتے ہیں تو آپ ذرا دوسری طرف دوسری دنیا کو بھی دیکھا کریں۔ پورے کا پورا جو انگلینڈ ہے وہاں پر سالہ سال برف باری پڑتی ہے، لیکن وہاں پر روڈ آپ کو جو ہے وہ کلیئر دکھائی دیں گے۔ وہاں پر کرینوں سے ہٹایا جا رہی ہوتی ہے، آئس کو ہٹا دیا جاتا ہے، وہاں پر نمک پھینکا جاتا ہے۔ کیا اب وہ بھی اس جو سنو فالنگ ہوتی ہے اسے ڈیزاسٹر کا نام دیں؟ یہ سنو فالنگ جو انگلینڈ میں ہوتی ہے اگر وہ یہاں پر ہو تو ہم بھی اسے ڈیزاسٹر ہی کہیں گے، لیکن ڈیزاسٹر کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی، کیونکہ جو ملک ہوتا ہے وہ پلان کرتے ہیں۔ اچھا ابھی جی ڈاکٹر سعد کی طرف آتے ہیں۔ آئی ایم ریئلی اپریشیٹ ٹریبیوٹ سلیوٹ ٹو ڈاکٹر سعد۔ ڈاکٹر سعد نے جو ہے ہماری جو تمام فیملیز ہیں اس میں ایک فرد ایسا ضرور ہوتا ہے جو کہ ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک لیڈر کا کردار ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر سعد نے پوری کی پوری حکومت کا کردار ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر سعد نے اپنے والد کو بچایا، بچاتے بچاتے وہ اپنی دوسری ساری جو فیملی تھی، ڈاکٹر فہد اپنے بھائی فہد کو بچانے کی کوشش کی آخری اینڈ ٹائم تک۔ وہاں سے پھر ڈیڈ باڈیز کو یہاں پر لودھرا میں جو ہے وہ ڈاکٹر سعد لے کر آئے، اور اس کے بعد جو انہوں نے بات کی، جو ان کے الفاظ ہیں، یہ بار بار سنیے گا۔ میں ایڈیٹر کو کہتا ہوں کہ بھائی جان یہ آپ ان کا کلپ چلائیں۔ ڈاکٹر سعد کے یہ الفاظ اور ان کے الفاظ کا چناؤ بتا رہا ہے کہ وہ کس قدر لٹریٹ ہیں، کس قدر ان کے اندر جذبہ ایمانی ہے، اور یہ جذبہ ایمانی آپ کو بالخصوص اس وقت چاہیے ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہوتا۔ اور پھر میں اس چیز کا بھی شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری ڈیڈ باڈیز تھیں، کیونکہ بینگ اے مسلم یہ ہمارا فیتھ ہے کہ ہر مسلمان جو دنیا میں آیا اس نے واپس جانا ہے۔ شاید ہماری قسمت میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ میں پھر اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری ڈیڈ باڈیز ریکور ہو گئی ہیں، کیونکہ جو چیز میں وہاں پہ دیکھ کے آیا ہوں، پوری کی پوری فیملیز وہ چلے گئی ہیں اور ان کا پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص جس کی پوری فیملی چلی گئی ہو۔ اب میں آج یہی سوچ رہا تھا کہ یار ڈاکٹر سعد کا کتنا بڑا نقصان ہوا، یہ ایک فیملی کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ یعنی ڈاکٹر سعد کی بیگم چلی گئی، اب وہ بتا رہے تھے کہ بیٹا ان کا گیا ہے اور پیچھے 1 سال کی ننھی بیٹی ہے۔ اب اس جو جانے والے تھے وہ تو چلے گئے، لیکن 1 سال کی بیٹی ڈاکٹر سعد نے اب ان کی کفالت کرنی ہے، پرورش تربیت کرنی ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ان کے بھائی جو فات چلے گئے تو پھر پیچھے ان کی اہلیہ ہوگی، تو کتنا مشکل ایک فیملی کے لیے ہو جاتا ہے کہ اس کی ساری فیملی جو ہے وہ اس طرح سیلاب کی نظر ہو گئی، اور اس کے بعد بھی وہ جوان جو ہے وہ ہمت بہادری کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ جو دنیا میں ہے اس نے واپس جانا ہے۔ اور اس کے بعد جو اہم بات ڈاکٹر سعد نے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے بھی غم میں دنیا کے غم دیکھے تو اپنے غم بھول گئے، تو ڈاکٹر سعد نے یہ بتایا کہ ہم تو پھر بھی سیٹسفائی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے پیاروں کو ریسکیو کر لیا، ہمیں مل گئی ڈیڈ باڈیز، ہم نے دفنا دیا، لیکن وہاں پر فیملیز بیچاری سیلاب کی نظر ہو گئیں۔ سو یہ سانحہ جو ہے بہت افسوسناک ہے، اور میں نے کوشش کی کہ آپ کو لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ رکھوں، اور بہت احتیاط کے ساتھ جو آپ کے ساتھ فگر جو ہیں وہ شیئر کیے گئے۔ مزید میں آپ کو جو ہے وہ اسی چینل کے اوپر اپڈیٹ رکھوں گا جو بھی اس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوگی۔ لیکن آج معصوم ہادی جس کی تصویر آپ ذرا غور سے دیکھیے گا، کتنا ننھا پیارا خوبصورت معصوم بچہ ہے، اور یہ بیچارہ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ تو بھائیوں یہ حکومت کی نیگلیجنس ہوتی ہے۔ میں لاسٹ 8 ایئر سے صحافت سے وابستہ ہوں، میں اسی طرح جو ہے وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں نے کور کی، میں نے پوری کی پوری سندھ گورنمنٹ کور کی۔ تو میں جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو بڑے ایسے نہیں کہ میں ہوا میں باتیں کر رہا ہوتا ہوں، میں جب حکومتی نیگلیجنس کہتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میں اس کے کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی حکومت کے کام حکومت نے کرنے ہوتے ہیں۔ فلڈ جب 2022 میں سندھ میں آیا تھا تو میں نے ہیلی کاپٹر کے اوپر ساری کوریج کے لیے ہم گئے تھے، اور پوری ٹیمز گئی تھی، تو میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر لوگوں کو ریسکیو کیا گیا تھا۔ حکومت نے وہاں پر اچھے اقدامات کیے تھے تو انہیں سراہنا چاہیے، لیکن حکومت کے اچھے اقدامات بہت کم ہوتے ہیں، اور بہت ایسے اقدامات ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر اس واقعے میں حکومت کی نیگلیجنس اس لیے زیادہ ہے کیونکہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ انفارم کرتی، لوگوں کو بتاتی کہ جی بی میں جو شخص پنجاب سے اٹھ کے جا رہا ہے، جو سندھ سے جا رہا ہے، جو بلوچستان سے جا رہا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ جی بی اتنا بڑا ایریا ہے، کہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے، کہاں پر سیلاب آ سکتا ہے، کہاں پر ریلا آ سکتا ہے، کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا، کہاں پر رات گزارنی ہے، کہاں پر ہوٹلنگز ہیں۔ یہ سب حکومت کے کام ہوتے ہیں، وہاں پر ڈائریکشنز لگانا، وہاں پر مینشنز کرنا، وہاں پر بتانا۔ یہاں پر تو کہیں حکومت نظر ہی نہیں آئی۔ پھر جب ڈیزاسٹر واقعہ ہو گیا ہے اس کے بعد بھی ڈاکٹر سعد کی وہ آپ کو ویڈیو نظر نہیں آ رہی۔
میں ان بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت پر تنقید نہ کریں، حکومت پر تنقید کیوں نہ کریں بھائی جان. ڈاکٹر سعد کی یہ ویڈیو، اس کے کپڑے کے اوپر سارا کی لگا ہوا ہے، وہ خود ڈھونڈ رہا ہے، اور وہاں پر پھر 3 دن بعد جا کے ندی ہاؤسنگ سوسائٹی جو اسلام آباد کی ہے، وہاں پر وہ ریٹائرڈ کرنل صاحب تھے، ان کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے، ان کی جو بیٹی تھی اس کی ابھی تک نہیں ملی. تو بھائی یہ 4-5 دن کون سے ملک میں ڈیزاسٹر آنے کے بعد بھی، خیر میں اسے اسلام آباد والے کو تو ڈیزاسٹر نہیں کہوں گا. اور پھر ایک الگ بات ہے کہ وہ جہاں سے پانی کا ریلا آیا اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں، وہ راستہ تھا، گزرگاہ تھی، یعنی وہ نہر ٹائپ یا نالا ٹائپ تھا، نالا تھا، نالے کو کٹ کر دیا، اس کے اوپر تعمیرات ہوگی. تو وہ ہاؤسنگ سوسائٹی نے کسی سے اجازت لی ہوگی نا، اجازت یقیناً اس نے جو ہے وہ سی ڈی اے سے لی ہوگی، یا اجازت اس نے جو بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے. تو حکومت کی نیگلیجنس اس لیے میٹر کرتی ہے کیونکہ پالیسی میکنگ حکومت کا کام ہوتا ہے. تو بہرحال آج معصوم ہادی کی تدفین ہو گئی، ویری انفارچونیٹ. یہ بہت بڑا انسیڈنٹ تھا، اینڈ وی ہوپ، ہم امید کرتے ہیں کہ اب حکومت تھوڑا سا سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایک ایسا ادارہ ضرور بنا دے گی جو لوگوں کو مرنے سے بچا سکے گا. لوگ اگر سیاحت کے لیے جاتے ہیں تو وہ واقعی حقیقی طور پر انجوائے کر سکیں، نہ کہ اپنے پیاروں سے بچھڑ کر واپس آ جائیں. دیکھتے رہیے زوہے منشا یوٹیوب چینل، کیونکہ یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے.